قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور قوموں اور افراد کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ بھی دراصل مثال ہی ہے اس بات کے لیے کہ ہدایت اور گمراہی کا ٹکراؤ اور ہدایت پر جمنا اور گمراہی کے نتیجے میں تباہ ہونے کی مثالیں کیا کیا ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں اور افراد اور تاریخ کے ذریعے سے سمجھاتا. تو قرآن میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ مثالیں کبھی مثال ہی کے عنوان سے اور کبھی واقعات کے عنوان سے، یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات دراصل مثالیں ہی ہیں. تو مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا قرآن کریم کا بھی اسلوب ہے. اسی طرح سے مثال کے ذریعے بات سمجھانا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبارک طریقہ تھا. بے شمار چیزیں آپ نے بذریعہ مثال سمجھائی ہیں، بلکہ بعض دفعہ بہت مشکل چیز جو ہے وہ آسان مثال سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا کرتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی مثال بیان کرتے ہیں کہ شاید دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا رائٹر، بڑے سے بڑا تھنکر ویسی مثال بیان نہیں کر پاتا جیسی مثال اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں. اب اسی کے بارے میں مثال ذہن میں آ گئی وہ عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری حفاظت فرما. اب حفاظت کے لیے مثال دینی ہے. اولاً تو مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے یا اللہ میری حفاظت فرمائیے، اس میں مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے مثال آگے دی اور ایک ایسی مثال دی جس کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے. آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا یا اللہ جس طرح سے چھوٹے دودھ پیتے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے بس آپ میری ویسی حفاظت کریں. ظاہر ہے دودھ پیتے بچے کی حفاظت کیسی ہوتی ہے سب لوگ جانتے ہیں. اور جن کو ابھی اولادیں نہیں ہوئی ہیں، آپ بھی جب اللہ تعالیٰ آپ کو نکاح عطا کرے گا پھر جب اولادیں ہوں گی پھر دیکھیں گے آپ کہ بچوں کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے، خصوصاً جب دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے. اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے 2 لفظوں میں بتائی، صرف 2 لفظ، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، بس یوں تو یا اللہ حفاظت جیسے دودھ پیتے بچے کی حفاظت ہوتی. غرض ہے کہ مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اسلوب تھا اور احادیث میں بہت مثالیں ہیں اس کی.